یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے، یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا، وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے، اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے، جب صلح کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جب کن فرما دیا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیے جاتے ہیں، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لاحاصل رہا ہو، پھر وہ بھی نوازتا ہے ایسا کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے، پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے، پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے، اس طرح کے کئی امتحانات سے گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی و انکساری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی، اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پڑ رہی ہے، اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برے وقت نے بھی نہیں، اللہ سے مانگیے، صرف اللہ ہی ہمیں تھام سکتا ہے، سہارا دے کر اٹھا سکتا ہے، بندوں کے سہارے واقعی بڑے کمزور ہیں، خواہ وہ اس کے مخلص بندوں کے ہی کیوں نہ ہوں، جب آپ گر جاتے ہیں تو وہی ہر پتے کی حرکت سے بھی واقف ہے، وہ رب العلیم ہے، یعنی آپ کی حالت جانتا ہے، وہی الرحیم ہے، آپ کو گناہوں کی اس دلدل میں بہت اندر تک ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، وہ الغفور ہے، آپ سے گناہوں کے بوجھ ہٹا کر آپ کو وقار سے چلنا سکھاتا ہے، وہ جب آپ کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ جب آپ اس کو کھو دینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہی المومن آپ کو اس خوف سے امن دیتا ہے، جب فجر ظہر عصر مغرب عشاء اس کے سامنے روتے گر گراتے گزرنے لگے، جب آنکھیں رو رو کر تھکنے لگے، جب صبر حد سے باہر ہونے لگے، جب انسان کی بے بسی ہار مان چکی ہو، تب اللہ کی طاقت جواب دے ہی دیتی ہے، وہ مالک جو تمہارے آنسوؤں سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ آنسو جب تمہاری تکلیف کی چوکھٹ پر پہنچنے لگے تب اس ذات کو ان آنسوؤں کی صورت اپنا کن نازل فرمانا پڑتا ہے، اس لیے جب تھک جاؤ تو مت سمجھنا کہ تم تھک گئے ہو، بس سمجھنا اللہ کا جواب اب تمہارے قریب ہے۔ غم
زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ خوشی انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا سکھاتی ہے، لیکن اللہ کی موجودگی کا احساس غم کے بعد ہوتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس نے کبھی غم کا مزہ نہیں چکھا، جس نے نیند سے خالی راتیں نہیں دیکھی، جو چلتے چلتے گرا نہیں، جس نے ستاروں بھری رات میں اس اکلوتے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر مسکراتی نم آنکھوں سے اللہ سے بات نہیں کی۔ بہت پیارے ہوتے ہیں وہ لمحے جن میں کائنات کا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں ہوتا، تب بس ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، مگر یہ لمحے تب بہت یاد آتے ہیں جب گزر جاتے ہیں، جب اللہ حالات بدل دیتا ہے، پھر دل سوچتا ہے ان کرب کے لمحوں میں جتنا سکون تھا اتنا ان خوشی کے لمحوں میں نہیں۔ خوشی میں وہ مسکرا دینا عاجزی ہے اور غم میں مسکرانا بہادری ہے، اور اس سے زیادہ بہادر ہو بھی کون سکتا ہے جس کو گرتے گرتے اللہ نے تھام لیا ہو، جس کو اللہ نے خود چن کر اپنا بنا لیا ہو۔